بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک اہم شخصیت نے مجھے بتایا کہ کہ عنقریب کوئی دھماکہ ہونے والا ہے، مطلب دھماکہ خیز کوئی خبر آنے والی ہے۔ اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا کہ کیا کچھ مجھے کیا بتایا گیا، لیکن اس سے پہلے ایک دو ایشوز کے اوپر کہ آج جنرل ندیم رضا جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں، ان کا ایک انہوں نے نسٹ یونیورسٹی میں وہاں پہ اسٹوڈنٹ سے خطاب کیا، اور وہاں پہ اپنے خطاب کے دوران انہوں نے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں بات کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس نیوکلیر پروگرام کے بارے میں مطلب ہے کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے سے گریز کیا جانا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو عوام اور تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے، اور اس لیے اس پروگرام کو پر بے بنیاد اور غیر ضروری تبصرے سے ہر صورت گریز کیا جائے۔ اچھا، انہوں نے اور بھی اس سے متعلق بات کی اور یہ کہا کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے اس میں رائج طریقہ عمل کے مطابق صرف نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہی اسٹریٹجک پروگرام پر رسپانس اور تبصرہ دینے کی مجاز ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی سیکیورٹی ناقابل تقسیم ہے، سول اور ملٹری لیڈرشپ اس اسٹریٹجک پروگرام کے تحت سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہیں۔ جنرل ندیم رضا نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی نیوکلیئر صلاحیت وطن کے دفاع اور سالمیت کی ضامن ہے، اور یہ بھی کہ پاکستان ایک ذمہ دار اور پر اعتماد نیوکلیئر ملک ہے۔ پاکستان کی پالیسی فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس ہے، جو کہ قابل اعتماد ایٹمی توازن کے دائرہ کار میں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری قومی سلامتی، سیکیورٹی اور سیفٹی میکانزم ہر قسم کے خطرے کے خلاف تمام قومی اور بین الاقوامی ضابطوں کے مطابق ہے۔ اس سٹیٹمنٹ کی کیوں ضرورت پڑی، یہ سٹیٹمنٹ کیوں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے دی، تو اس کا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی کہ عمران خان صاحب کا جو حالیہ بیان تھا، جس میں انہوں نے یہ بات کی کہ اگر صحیح فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے نہ کیا، صحیح فیصلے کا مطلب یہ کہ اگر انہوں نے دوبارہ فوری الیکشنز نہیں ہوتے اور وہ دوبارہ اگر پرائم منسٹر نہیں بنتے، تو یہ کہ پاکستان کی فوج تباہ ہو جائے گی، پاکستان کے نیوکلیر پروگرام خطرے میں پڑ جائے گا، اور اس کو انہوں نے سب چیزوں کو کنیکٹ کیا کہ ظاہر ہے کہ پاکستان تو ڈیفالٹ کر جائے گا، اور ڈیفالٹ کرنے کی صورت میں یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ تو اس وقت اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ بڑا اسٹرانگ رسپانس مختلف طبقوں کی طرف سے آیا، اور اس قسم کی وہ جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کو مطلب ہے کہ بہت کرٹیسائز کیا گیا، بلکہ نیشنل اسمبلی میں کے اجلاس میں اس کے اگینسٹ سے ایک ریزولوشن بھی پاس ہوئی۔ تو اس کے اوپر یہ تھا کہ میری ذاتی رائے میں یہ بالکل مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بیان تھا اسی کا یہ جواب تھا، فوج کے ایز این انسٹیٹیوشن فوج کی طرف سے یہ ایک جواب تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ اب ایک بات، چونکہ یہی جو عمران خان صاحب اور پھر فوج کا جس قسم کا ریلیشن شپ اب ہو گیا ہے، جو کہ کافی خراب ہے، سب کو پتہ ہے۔ یہ میں نے کل بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ ایون عمران خان صاحب کے قریبی جتنے لوگ ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہے، اور ان کا بڑا سیریس کنسرن ہے کہ یہ تعلقات بہت خراب ہو گئے، اور وہ ویسے یہ سب سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مطلب فوج کے متعلق بات کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی وہ احتیاط ہو نہیں رہی۔ تو آج کل بلکہ پھر ایک ٹی وی شو میں آپ کو بتاؤں کہ جس قسم کی سوشل میڈیا کے اوپر جو باتیں فوج کے متعلق پی ٹی آئی کی طرف سے، پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے، ان کے سپورٹرز اور ان کی سوشل میڈیا کی طرف سے جو کیمپین چلائی جا رہی ہیں، جس بڑے عرصے سے چل رہی ہیں، مطلب جب سے ان کو نکالا گیا، عمران خان صاحب کو ان کے خلاف نو کانفیڈنس ہوئی، تو اس کے اوپر میں آپ بتاؤں کہ کل ایک ٹی وی شو میں شائق جو جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، ان کی میں ایک بات سن رہا تھا، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ بہت ہی مطلب ہے کہ انہوں نے اس ویریفیکیشن کیمپین کو انہوں نے کہا یہ بڑی خطرناک ہے، اور پاکستان کے لیے بڑی خطرناک ہو سکتی ہے، فوج کے لیے بڑی خطرناک ہو سکتی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اور بڑی کہ یہ انفیئر ہے، اور بڑی غلط قسم کی باتیں کی جاتی ہیں ملٹری کمانڈ کے متعلق بھی، فوج کے متعلق بھی۔ تو اس کے اوپر انہوں نے شائق عثمانی صاحب کی ورڈز میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جو آرمی جو ہے ان کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اب وقت آ گیا ہے کہ شٹ اپ کال دینی چاہیے۔ اب آئی ایم ناٹ شیور کہ شٹ اپ کال دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی، ابھی تک تو فوج کی طرف سے اس قسم کا رسپانس نہیں آیا،
جو کہ مطلب ہے کہ بہت سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی آ جانا چاہیے تھا اس وقت تک، یعنی کہ انہوں نے آلدو اپنے مطلب ہے کہ ماضی میں کچھ سٹل طریقے سے باتیں ضرور کی، فوج کی طرف سے باتیں ہیں، اور یہ بھی کہا کہ جی ہم مت انوالو کریں فوج کو، بار بار یہ بات ضرور کہی کہ ہمیں سیاسی معاملات میں مت گھسیٹیں، یہ سب کچھ. لیکن شٹ اپ کال جو ہے، تاکہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی جو کمانڈ ہے وہ یہ جو کمپین چلتی ہیں اور جس قسم کا یہ مطلب ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی ہے، اس کو روکنے کے لیے، تاکہ ایک بڑا کلیئر کٹ ایک ایک بات کی جائے فوج کی طرف سے، فوج کے انسٹیٹیوشن کی طرف سے، اس کا اب یہ آتی ہے کہ نہیں آتی. لیکن شاہد عثمانی صاحب نے یہ بات کی کہ جی یہ ان کو کرنی چاہیے. اب یہ بھی ہے کہ جی میرا خیال ہے کچھ دنوں میں شاید جو ملٹری کی ٹاپ کمانڈ ہے، جو فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ یا کور کمانڈرز کی میٹنگ بھی شاید ہوگی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کوئی ایک اس قسم کی کوئی بات یا انسٹیٹیوشنل رسپانس، جو سارا کچھ ابھی ریسنٹ ویکس میں ہم نے دیکھا، تو اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا وہ رسپانس دیتے ہیں یا پبلک اس کو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ دیکھیں گے. اچھا، اب وہ جو بڑا دھماکے والی بات تھی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آڈیو کے متعلق میری ایک اہم شخص سے بات ہو رہی تھی، آلدو ان کے پاس گورنمنٹ کا عہدہ نہیں، لیکن وہ اہم شخصیت ہیں، ان کے مطلب ہے کہ بیکاز آف ہز کنیکشنز. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آڈیو، ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ کل آڈیو آئی جس میں ملک ریاض صاحب اور ان کی بیٹی کی مبینہ جو مطلب ہے کہ بات چیت ہو رہی تھی، اور وہ اس قسم کی تھی کہ جس میں الزام یہ اس قسم کا لگ رہا تھا، مطلب مفہوم وہ یہ مطلب ہے کہ کہانی کو اس قسم کی ہے کہ جی فرح جو ہیں، فرح خان صاحبہ جو کہ بشرا بیوی کی سہیلی ہیں، ان سے کوئی اس قسم کی کہ جی ان کے لحاظ سے کہ جی کنوے ہو رہا تھا کہ جی کہ 3 کیرٹ کا ہیرے کی انگوٹھی نہیں بلکہ 5 کیرٹ کی ہیرے کی انگوٹھی جو ہے وہ بشرا بیوی شاید وہ اس قسم کی مانگ رہی تھی، اور اس کے جواب میں انہوں نے کوئی کنسیشن دینا تھا ملک ریاض صاحب کو. لیکن یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب نے میرا خیال ہے اس چیز کو، اس بات کو جو میں خبریں پڑھ رہا تھا کہ ڈینائی کیا ہے. لیکن مجھے ایک ذریعے نے یہ بھی بتایا جن کی ملک ریاض صاحب سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ وہ شاید ڈینائل جو ہے وہ صرف اس صورتحال میں، آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے حالات میں آپ ڈینائل ایشو کر دیتے ہیں، تو انہوں نے صرف یہ ہے کہ تاکہ ان سے ریلیٹڈ کنٹروورسی فردر نہ ہو، تو شاید اس قسم کا ڈینائل دیا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو پہلے ایک آڈیو آئی تھی، اور جس میں جن میں ملک ریاض صاحب کی آصف علی زرداری صاحب سے بات ہو رہی تھی، اور جس میں یہی والی بات تھی کہ پیچ اپ کرانے کی، کہ عمران خان صاحب پیچ اپ کرنا چاہ رہے ہیں زرداری صاحب سے. اس کے اوپر میری جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے نو کامنٹس کہا تھا، لیکن کوئی ایک آدھ چینل کی بات، چینل میں شاید انہوں نے کوئی اس قسم کی بات کی جو ان کی خود تو ان کو نہیں، انہوں نے ان کی مطلب ہے کہ بات ڈائریکٹ تو نہیں ہوئی، لیکن جن صاحب سے جرنلسٹ سے ان کی بات ہوئی، اس جرنلسٹ کا یہ کلیم تھا کہ انہوں نے وہ ڈینائی کیا. لیکن اینی ہاؤ یہ اس قسم کی باتیں ہیں کہ کیا بات سچ ہے کیا غلط ہے، یہ اس قسم کی آڈیوز کی تو ہے اینی ہاؤ فورنسک ہو سکتی ہے کہ بات، یعنی کہ یہ آواز ان مطلب ہے کہ ملک ریاض صاحب کی تھی یا نہیں تھی، ان کی بیٹی کی صاحبزادے کی تھی کہ نہیں تھی، کہیں اس میں کٹ اینڈ پیسٹ اس طرح کی بات تو نہیں کی گئی تھی، یہ سب چیزیں. لیکن اینی ہاؤ ایک ایسا شخص جس کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہے کہ انفلوئنشل شخصیت، میری ان سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ تھوڑا انتظار کر لیں، ایک بڑا دھماکہ ہونے والا ہے. مجھے بالکل مطلب کہ میں نے پھر ظاہر ہے پروب کرنے کی کوشش کی، میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ کس قسم کا دھماکہ ہونے والا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا، اگر دھماکہ ابھی آپ کو بتا دیا تو پھر وہ سرپرائز کیسے رہے گا، وہ دھماکہ کس طرح سے مطلب ہے کہ دھماکہ پھر وہ دھماکہ رہے گا ہی نہیں اگر اس وقت. تو اب یہ کتنا جلدی اس قسم کا کوئی دھماکہ آ سکتا ہے، دنوں کی بات ہے یا اینی ہاؤ ان ویک اور سو کوئی اس قسم کی بات ہوگی. لیکن جو مجھے بتایا گیا وہ یہی تھا کہ جی کہ عنقریب کوئی بڑا دھماکہ ہونے والا ہے. تو یہ دھماکہ کیا کسی پولیٹیکل مطلب کہ پولیٹیکل پارٹی کو یا کسی پولیٹیکل لیڈر کو، بے شک وہ سرکار گورنمنٹ میں ہوں یا پی ٹی آئی ہوں یا عمران خان صاحب ہوں،
کیا ان کو یہ مطلب ہے کہ ہٹ کرے گا، یہ بھی کچھ اس بارے میں کلیئر نہیں۔ تو اینی ہاؤ پھر دیکھتے ہیں کہ یہ دھماکہ ہے تو یہ کس قسم کا دھماکہ ہے، یہ جس طرح کے آڈیوز آ رہی ہیں یا اسی قسم کی کوئی چیز ہوگی، اس سے بڑی چیز ہوگی، اس میں یعنی کہ بہت اس کی اہمیت ہوگی۔ تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔